عطائی. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور یہ بھی بڑی کسب سے انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کیا. کسبی ولی ہے یہ. عطائی ولی تو سمجھ گئے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی سید الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسبی ولی ہے. بہت محنت کیے ہیں، یہ بہت تزکیے کیے ہیں. تو یہ جب ایک مقام و منزل پہ پہنچ گئے، آپ کے حلقہ مریدوں کا معتقدوں کا بڑھ گیا، اور وہ تزکیہ لوگوں کا کرنے بیٹھتے تھے. تو یہ جو کسبی اور وہابی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ ایک قوت دے دیتا، اور اس قوت کا ان کو مختار بنا دیتا. کس کو؟ جو یہ منزل پہ فائز ہے. تو اس لیے بولتے ہیں نا، اہل نظر کی نظر سے بچو. ہاں، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، تقدیر میری بدل کے رکھتی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو شعراء ہے نا، بڑے پیارے انداز میں بڑے خزانے کو لطیف کر کے ایک دو شعر کے اندر ہم کو دیتے ہیں. بڑی گہرائی ہوتی اس میں. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے، کتابیں پڑھ پڑھ کے پہنچا. میں نے پی نگاہوں سے، بس بیٹا یار کی صحبت میں. ہاں، جو یار کا یاری رکھنے والا ہے اس کی صحبت میں بیٹھ گئے. تو بولے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں. اب زیادہ باتیں نہ کو کر، بھندے بولنا. یہ منزل کیسی ہے، یہ مقام کیا ہے؟ تو نگاہوں سے کام ہوتا ہے، نگاہوں سے کام ہوتا ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم المرتبت بزرگ ہیں، ان کے دور میں کیا ہو گیا، ایک خاتون حسن کی پیکر اللہ بنا گیا تھا اس کو. اللہ یوں تو ہر ایک کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسن دیا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کا حسن معیاری ہے، مگر کچھ خصوصیت دیتا ہے پاس میں. تو ایسا جمیل و حسین بنایا کہ وہ اپنے حسن کے ذریعے ماحول کو مقدر کر رہی تھی، خراب کر رہی تھی. تو کچھ لوگ آ کے بولے حضرت کیا معاملہ ہے، آپ کا دور چل رہا ہے، آپ کا زمانہ ہے، آپ زمانے میں موجود ہیں، اور آپ کے پڑوس میں، آپ کی غربت میں ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ نوجوان بھی لڑ رہے ہیں، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ تو حضرت بولے اچھا کہاں ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے سن لیے. دوسرے دن الگ صبح فجر کی نماز کے بعد مصلی لے کے اس کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. کیا کریں؟ دروازے کے سامنے مصلی ڈال کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اب جو بھی آ رہا، ہری یہ کیا بھاگ. تو یہ جو رسول کے اسوے کو اپنانے والے اہل اتقیاء کی قدردانی ابتدا سے. ابھی بھی دیکھیے آپ کبھی دیکھتے ہوئے کوئی محلوں میں جہاں پہ کجیاں ہوتی، گندا ماحول ہوتا، آپ چلے جائیے، بنڈیاں والے ہما قسم کے لوگ آئیں گے، لوگ فوری ہٹیں گے نہیں، حرمات خاص کر. مگر کوئی داڑھی والا، امامے والا، جبے والا جو ظاہری طور پہ رسول کی اسوے پہ چلنے والا دکھتا، دیکھو جی پھر حالات بدلتے. تو جیسے رمضان کے آنے سے کچھ چیزیں انکلوڈ ہیں، ویسے ہی ہولیاں منانے سے بھی اثر پڑنا شروع ہوا تھا. جری مزاج رکھنے والے بھی نرم بن کے اپنی حقیقت کو پہچان لیتے کہ ان سے ہم کو بچنا ہے، پردہ کر لیتے. یہ ایسا دکھنے میں آیا نہیں آیا آپ کو کہ کوئی داڑھی والا آیا، بے پردہ خواتین بھی پردے میں آ جاتا، فوری پردے میں. دیکھیے آپ کبھی غور کریے، اگر آپ عامل ہیں تو اپنے عمل کا حلیے کو دیکھ کے کیا اثر ہوتا ہے دیکھیے ماحول کے اندر. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو ویسے ہی حضرت بیٹھ گئے تو جو آ رہا دیکھ رہا بھاگ رہا، دیکھ رہا بھاگ رہا، دیکھ رہا بھاگ رہا. اندر انہیں بولی کیا بات، کیا وقت ہو گیا؟ بولے ارے اتنا ٹائم کیا ہوا، میرے حسن میں کوئی کمی آ گئی کیا میں کوئی زوال لگ گیا؟ بولے نہیں،
اور اس زمانے میں ویسے لوگ بھی باندیاں رکھتے تھے. اب سوچو ان کے حالات کیا ہوتے تھے. تو باندی کو بولی جا کے دیکھ کیا قصہ ہے, کوئی اب تک دستک نہیں ہے. تو باندیا کے دروازہ کھولتے, دروازہ فوری بدلے بھاگتے ہوئے آئی. بولے کیا ہوا, دروازہ کھولو. بولی دیکھو دستک نہیں ہے دروازہ, تو بندری بھاگ کے آ گئی. ارے تم کو معلوم ہے کون بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ کون ہے؟ باعزت بستان میں بیٹھے ہوئے ہو. ارے انہوں یہاں گئی کیوں ہے؟ خانخواہ چھوڑ کے انہوں یہاں گئی کیوں ہے؟ فوری انہیں خود آئی آ کے بولی کیا ہے عزت, یہ کیا کر رہی؟ تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کر رہی, میرا کام کون کر رہی؟ فوری پلٹ کے اپنے جیب سے اپنی کمر سے ایک تھیلی نکالے اشرفیوں کی. بولے تیری قیمت کیا ہے؟ لے لی تیری قیمت, اب تیرا وقت میرا, اب جو میں بولا دیکھو کرنا ہے, جو میں چاہا وہی ہونا ہے, کیونکہ تیری قیمت میں نے دے دی. اندر چلے گئے, اپنے آپ میں نے مسرور ہوئی. بولی اوفو, میرا حسن اتنا اچھا اثر انداز کہ ایسے وقت کے لوگ بھی ادھر. اب وہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے, اس کی حالت بھی بدل گئی, بہت الگ کیفیت ہے. اس کو بولی اتنی بڑی کامیابی کہ ایسے لوگ بھی میرے حسن کے دیوانے. حضرت بولے اب سن کرنا کیا ہے دیکھو, فوری جا غسل کر کے آ, فوری غسل کر کے آ. غسل کر کے آنے کے بعد اس کو استغفار پڑھائے, کلمہ طیبہ پڑھائے, پڑھا کے بولے 2 گانوں کی نیت کر لے اللہ کے واسطے, 2 گانے کی نیت کر لے اللہ کے واسطے. تو کچھ بحث کری, کچھ وقت گزرا, بولے نہیں دیکھو یہ کرنا ہے, میں قیمت دیا ہوں. تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, قیمت کا صلہ یہ چیز. رکعت باندھی, رکعت باندھ کے قیام کے بعد سجدہ ہوا. آخری رکعت میں آ کے جیسا سجدے میں گئی, پیچھے مصلی ڈال کے باعزت بستانی کی سجدہ لے سکے. بولے مولا میرا کام یہاں تک لانا تھا, میں لا لیا, تو دلوں کو پھیرنے والا ہے مولا, مولا اس کے دل کو پھیر دے, ورنہ تو جانتا ہے تو عالم الغیب ہے, باہر میری رسوائی متعاقبت میں ہے, میری رسوائی میرا تعاقب کر رہی ہے, چاہے باعزت تو رسوا کر یا اپنے مقام پہ بقا عطا فرما, تیرے اختیار میں ہے. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا, جب سلام پھیری کیفیت بدل گئی, کیفیت بدل گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عابدہ زاہدہ کے وہ مقام پہ پہنچ گئی کہ اس جیسا عابد و زاہد اتنے خطے میں کوئی اور قاتل نہ تھا. اہل نظر کی نظر سے معاملہ بدل جاتا. جب وہ, کیونکہ آقا فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن لانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ والے دیکھتے ہیں, قلبوں پہ نظر ڈالتے ہیں, تو قلب کے اندر آئی ہوئی کجی دھندلی ہو جاتی, اور حقیقی قلب کی وہ روشنی جو رب نے دے کر بھیجی ہے وہ اجاگر ہو جاتی اور کیفیتیں بدل جاتی. کسی کو شرمندہ کیے بغیر بندگی کے لبادے کی طرف کھینچ کے لانا یہ اہل اللہ کا خاصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے, آپ جتنے تواریخ پڑھیں گے, جو خانقاہ کو جاتا بدل جاتا, جو خانقاہ کو جاتا بدل جاتا. یہ یہود نصارہ بولے کیا تو بھی ہے اس کے اندر, ارے دشمن ہے معلوم ہے, دشمن کو زیر کرنے کے لیے کچھ گنزک کیا ہوا ہے تو جا کے اندر ہو جا رہے. بولے نہیں, اب معاملہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم لوگ غفلت میں جلدی آتے, کیوں؟ جب ہم اپنی بقا کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ کے ذریعے دنیا کے دھوکے میں گئے تو دھوکہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے آقا فرماتے ہیں الدنیا خزی للمومن, دنیا مومن کے لیے دھوکہ ہے. خزی للمومن سجل للمومن, قید خانہ ہے, قیدیوں کی طرح وقت گزارو, جلدی نکلو یہاں سے, کسی اور منزل میں تم کو آنا ہے. ہم غفلت میں آ گئے, ہم سمجھے یہی چہل پہل ہماری زندگی کا قرینہ ہے, اسی میں ہم کھو گئے
کیا ہو گئے بولیے؟ کھو گئے. ہمیں اسے نکلنا ہے. حقیقت منزل ہماری کچھ اور ہے. حقیقت منزل سے ہم بے آشنا ہو گئے, ناآشنا ہو گئے, اس لیے خسارے میں آ گئے. تو یہ یہود نصارہ چاہتے یہی ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, مگر مقصدیت کو تم بھول جاؤ. اور وہ مقصد ملتا کیسے؟ وہ مقصد ملتا کیسے؟ حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. یہ زہد و تقوی بات کی چیز ہے, پہلے حب نبوی ہونا. اور حب نبوی اسی کے دل میں سماتی جو تزکیہ کرتا. جب تک تزکیہ پورا نہیں ہوا وہ منزل پہ بندہ نہیں آ سکتا, خیال بھی نہیں آتا. یہ کھٹورا ہے میرے بھائی, یہ ایک برتن ہے. اس برتن کو مانج کے جب صاف کریں گے, جب اس میں دودھ پسوریں گے تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. گندا برتن ہے, گندے برتن میں جو بھی ڈالیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہم گندے برتن کو لے کے پھر رہے ہیں اور اس میں سب کا جا رہا, خراب ہو رہا, پتہ ہی نہیں. تو یہ غفلت میں, یہ ہم غفلت میں ہے. تو یہ کھٹورا صاف کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو تزکیہ کہا گیا. کیا کہا گیا اس کو؟ تزکیہ. تو اللہ والے تزکیہ کرتے تھے, جو بھی آیا اس کو اس کی حقیقت سے دکھا دیتے تھے, اس کی حقیقت سے آشنا کروا دیتے. تو یہ یہود نصارہ بولے یہ کیا ہو رہا, جو بھی جا رہا اندر ہی چھوڑا رہا. لہٰذا خانقاہوں کا خاتمہ کرنا, تو اس کے خاتمے کے لیے مدارس کا عروج لائے. دیکھیے آپ, پوری دنیا میں آخری جو بچی تھی خانقاہیں, اس میں چند خانقاہیں بچ گئی تھی. خاص کر محدث دہلوی علیہ رحمہ کی خانقاہ بہت محفوظ تھی. اس کا خاتمہ بھی بڑی سازشوں سے کیا گیا. اور کس کو وہاں سے چنا گیا, کس کو لیا گیا؟ ازہر من الشمس, وہ آخری خانقاہ تھی. اس کے بعد مدارس کا عروج ہو گیا. اور مدارس جب مقام پہ آ گئے تو مدارس میں کیا ہو گیا؟ خانقاہ جب تھی تو خانقاہ میں ہر مذہب کا شخص آ سکتا تھا. خانقاہ کا نظام کیا تھا بولیے؟ ہر شخص, مذہب کو ماننے والا ہو, نہیں ماننے والا ہو, کسی کا ہو نہ کو, ہر کوئی سب خانقاہ میں آ سکتے تھے, کیسے بھی ارادے کا ہو. 100 زنا کرا ہوا ہو, جواری ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, ہر قسم کا آدمی خانقاہ میں بولیے آ سکتا تھا. اور آتا تو واپس لوٹتا تو اس کے حالات بدل جاتے تھے. اب مدرسوں میں کیا ہو گیا؟ آ سکتے. مدرسے میں وہی آئے گا جو قرآن پڑھنا چاہتا, حدیث پڑھنا چاہتا, جو اس کہ باطنی رموز کی جو تعلیم خانقاہ میں ہوتی تھی وہ مدارس میں نہیں ہوتی. مدارس میں صرف شریعت کی بات ہوتی ہے, طریقت, معرفت, حقیقت کا کوئی تذکرہ مدارس میں کہاں ہوتا؟ حلال حرام, الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات, بات ختم ہو گئی. اتنی باتیں وہاں پہ, رائٹ رانگ وے, اہدنا الصراط المستقیم. مگر یہ اہدنا الصراط المستقیم پہ قائم رہ کے چلنے کے لیے کیسا سرکشا کوچ حاصل کرنا, کون بتاتا تمہارا؟ نیکی کرے رمضان بھر, اب یہ ریکی سلامت رکھنا ہے, کیسا رکھنا؟ اب دیکھو حیدرآباد میں مشہور لوگ ہیں, باضابطہ ہزاروں لوگوں کا تانا بنا ہوا رہتا وہاں پہ, زکوٰۃ نکالتے ہیں. شریعت کے حساب سے صحیح ہے نہیں ہے, مگر اللہ والوں کے حساب سے معاملہ بالکل بدل جاتا. وہ زکوٰۃ کا ہے, کس کے لیے دے رہا؟ اسی لیے رابعہ بصری کا ایک واقعہ مشہور ہے. ایک ہاتھ میں آگ, ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑ رہے تھے. پکڑ کے بولے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے اللہ کے بندے جہنم کے ڈر سے پابند ہو رہے ہیں, تو میں وہ جہنم بجھانے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں. جنت کی طلب میں نیکوکار بن رہے ہیں, وہ جنت کو جلا دیتے ہیں. تو نماز پڑھنا کس کے لیے؟
اس کی فرمانبرداری کرنا کس کے لیے؟ اس کی ذات کی طلب کے لیے، اس کی ذات کی طلب کے لیے۔ یہ راز ہے سب۔ یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے، یہ زندگی جو اللہ دیا ہے، اس میں اصل معرفت ربانی پانا ہے، اور یہ شب قدر اور اعتکاف بھی اسی عرفانیت کی ایک کڑی ہے، جو مقصد تخلیق ہے ہماری۔ ہم جو پیدا ہوئے تو پوری زندگی عبادت ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو عبادت کامل ہونا، ہر عمل بندے مومن کا کیا ہے بولیے؟ عبادت۔ ہر عمل، آپ کا کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہونا بھی عبادت ہے، آپ کی اصلاح کر لینا، اپنے جسم کی کثافتیں دور کرنا بھی عبادت ہے، ضرورت سے فارغ ہونا بھی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب ادائے رسول میں ہونا، یہ سب ادائے رسول ہونا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسا ہونا، تو یہ سب عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو رکھنے کے باوجود، سارے لوگوں کو رکھنے کے بعد کرتے کیا تھے جو ان کی جیسا کوئی دنیا میں ہے نہ آ سکتا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غفرانک ربی غفرانک ربی پڑھ رہے ہیں، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، اے میرے رب مجھ کو بخش دے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ امی و ابی فدا کا، ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ تو اس منزل سے بھی پرے ہیں، قرآن خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر آپ مغفرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ کیا بولے؟ مغفرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جانثاروں، میرے محبو، سنو، ہر گھڑی ہر لمحہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتا ہوں، اللہ کے ذکر میں معمور رہتا ہوں، اور جو وقفہ ابھی میں گزار کے آیا ہوں رفع حاجت کے لیے جب جاتا ہوں تو اتنی دیر میں اس کو روک دیتا ہوں، توقف کرتا ہوں۔ تو جو میں توقف کیا ہوں، روکا ہوں، ان لمحوں کے بارے میں اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، ان لمحوں کے لیے اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو عزیز اور بزرگوں، سید عالم کی زندگی ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمہ وقت اللہ کے رسول کا نظام زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے استوار رہنا، جڑے رہنا۔ ہم کہاں ہیں ذاکر ہے ایسے؟ اور اسی ذکر کی آشنائی کے لیے ہم معتکف ہوئے، اسی ذکر کی آشنائی کے لیے اعتکاف میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ شب قدر کی تلاش میں جڑ جانا ہے۔ تو ہر لمحہ سکوت کس کے لیے کرنا ہے؟ دنیاوی کلام سے بچنے کے لیے، اور فکر میں رکھ کے قلبی ذکر اور لسانی ذکر، فہم و فکر کو محفوظ کرنا، کس لیے؟ اللہ کی عرفانیت کے لیے۔ راستہ آسان کر دیے، اب آپ کو سب کو چھوڑ کے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہ 10 دن اگر صحیح اس کی حدود کے ساتھ، رعیت کے ساتھ اور سارے امور کی انجام دہی اس کی حقیقت تقاضے کے ساتھ پورا کر دیے تو ولایت لے کے نکلتے ہیں، یہاں سے ولایت کے مقام پہ پہنچ کے نکلتے ہیں۔ اسی لیے معتکف کو تکلیف دینا نہیں ہے، پابند کیا گیا۔ معتکف کو تکلیف دینا نہیں ہے، معتکف کا احترام کرنا ہے۔ معتکف کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کسی کی طرف کسی قسم سے مخاطب ہو کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تعلیم کیا دی ہے بولیے؟ سکوت۔ کیا کرنا ہے؟ سکوت۔ اور سکوت کئی کے لیے تزکیے کی ابتدا۔ خاموش نہیں رہ سکتے ہم، دیکھیے آپ، فطرت نہیں ہے ہمارے اندر، خاموش رہنا فطرت نہیں ہے، ہماری نظر کی حفاظت کرنا فطرت میں نہیں ہے، سماعت کو محفوظ کر کے کسی کی سنی ہوئی بات کو امین بن کے محفوظ کرنا یہ بھی فطرت میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے کیا بولے؟
السمع امانہ، سنی ہوئی بات کیا ہے؟ امانت ہے۔ خیانت کرتے نہیں کرتے؟ خیانت کرنا فطرت ہے۔ اسی لیے بولے بنیادی طور پہ جو انسان دنیا میں جب آتا تو بولے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف خوگر ہوتا، برائی کی طرف لے کے جاتا۔ سماعت محفوظ نہیں ہے، برائی ہے، یہ فطرت ہے۔ بصارت محفوظ نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ زبان محفوظ نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ اس فطرت کے خلاف جا کے بقا کی منزل پہ جانا، یہی بندگی کا سلیقہ ہے۔ یہ انقلاب آنا ہے، یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب تک خود کو نہیں بدلیں گے وہ مقام پہ نہیں پہنچتے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی تطہیر کے لیے اللہ والوں نے خانقاہ بنائی تھی۔ تو خانقاہوں کو انہوں نے سب سے پہلے اپنا نشانہ بنایا۔ اب خانقاہ کہاں ہے بتائیے؟ اب جو آپ ہم سمجھ رہے ہیں وہ خانقاہ کا جیسا ایک ڈھالیا ہے، سمجھے، ایک ماڈل ہے۔ کہاں ہے خانقاہ؟ خانقاہ میں غیبت ہوتی تھی، خانقاہ میں چغلی کر سکتا تھا کوئی، خانقاہ میں انہیں اچھا انہیں برا، سارے مشرق ایک دوسرے کے بغل کی رہتے تھے۔ جیسے بیل دیکھتے آپ، پیچ ایک دوسرے میں مل کے چلی آتی تھی بیل، ایسا ہوتا تھا۔ شیر و شکر رہتے تھے، سلاسل میں کبھی جھگڑے سننے میں نہیں آتے تھے۔ یہ سب کئی کو سننے میں آ رہی، خانقاہ باقی نہیں رہی، خانقاہ کی روح ختم کر دی ہے، خانقاہ کی روح ختم کر دی۔ مدارس جگہ لے لیے، اب مدارس میں کیا بولے؟ اب کیا بول رہے ہیں؟ جو مدرسہ پڑھ رہا پڑھا رہا ٹیررسٹ لگا، لیبل لگا۔ 100 سال پہلے انہوں ایجاد کیے، اس میں حمایت کیے، تعاون کیے مدارس کا، ہے نا؟ اور پھر مدارس جب محفوظ ہو گئے، ایک منزل پہ آ گئے، خود عوامی طور پہ چلنے لگے، تو بولے نہیں عوامی تو چل رہے ہیں مگر یہ بچے جو ہے نا ایجوکیٹڈ نہیں بولتے اس کو، اس کے واسطے تھوڑا ماڈرنائز تعلیم ہونا چاہیے، ماڈرنائز تعلیم ہونا چاہیے۔ اور ماڈرنائز تعلیم کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم آپ کو اس کے لیے تعاون کرتے۔ ایک انگلش کا ٹیوٹر، ایک سائنس کا ٹیوٹر، ایک فلاں ٹیوٹر، فلاں ٹیوٹر، دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، دیکھو آپ اب دیکھ رہے ہیں حالات بدل گئے۔ عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس محفوظ ہیں، عوام سے چل رہے ہیں، جامع نظامیہ جتنے بھی مدارس ہیں، ندوہ، دارالعلوم دیوبند، یہ وہ سارے لاکھوں مدارس ہیں، سارے مدرسے کیا تھے؟ ابھی کام کر رہے تھے۔ بولے یہ مدارس کا معیار کچھ بھی نہیں ہے، یہ مدارس بقا کے لیے، بولے بقا کے لیے نہیں ہے، بول کیا کریں اس میں انگریزی تعلیم میں لگائے، اور انگریزی لگے بعد میں کیا ہوا، ایک مقام آیا، اب بول رہے ہیں کہ وہ ہم تعاون نہیں دیں گے، انگریزی ٹیوٹر بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، لہٰذا